السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. آج کا پروگرام جو ہے وہ ہسٹوریکل تناظر میں ہے. ہمارا جو تاریخی پس منظر ہے وہ بڑا رچ ہے اور اس میں کوئی بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, نشیب و فراز ہیں, اس میں سبق آموز ڈیولپمنٹس بھی ہیں اور بہت سی چیزیں جو غلط و لام تصورات ہیں وہ بھی ایڈریس کیے گئے ہیں. اور ایک پوری سیریز آئی ہے جس کی آپ کے اطلاع کے لیے فار یور انفارمیشن اور یو ول بی پلیز ٹو نو اس کے لاکھوں ویوز آئے ہیں اور وی اپریشیٹ دیٹ کہ لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. اور ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے یہ سب نشیب و فراز اپنی آنکھوں سے دیکھے, ان کا براہ راست مشاہدہ کیا, اور نہ صرف مشاہدہ کیا, he didn't perceive them, he analyzed them. وہ انالائز کرنے کا ایک آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک تحفہ ہے کتاب کی شکل میں, ایک کمپائلیشن کی شکل میں, جو یقیناً آپ کو پسند آ رہا ہے اور مزید آئے گا. تو ہم ڈاکٹر والا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر اقبال والا صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. تو جناب بڑا زبردست ماشاءاللہ اپریسیشن مل رہی ہے ہمیں. تو عوام کی محبت ہے, خلوص ہے کہ وہ کو کھری بات بھی سننے کا ہمت پیدا ہوئی ہے, اور دا کریڈٹ گوز ٹو یو. یہ آپ کا جو نوبل مشن ہے دیٹ از بینگ ایکنالجڈ. اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کو پسند کر رہی ہے. اس پہ ایک لفظ کہہ لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. جناب صاحب, وین گیون اے چانس, پاکستان کے لوگوں نے کبھی مایوس نہیں کیا اور انشاءاللہ کبھی کریں گے بھی نہیں, کبھی کریں گے بھی نہیں. اور شروع دن میں نے کہا تھا کہ ڈیولپمنٹ نیشن کو بنانا پڑتا ہے, نیشن کو بنانا پڑتا ہے. اس میں ایبلٹیز ہوتی ہیں, اس کو کاٹنا چھانٹنا تراشنا. جو بچہ ہوتا ہے اس کو آپ کسی اچھا اسکول دیتے ہیں, اچھی ٹریننگ دیتے ہیں, اچھی تربیت دیتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا نا کہ 3 چیزیں انسان کو بناتی ہیں, بلڈ, ٹریننگ اینڈ محنت. ٹھیک. تو پاکستان کے جو عوام ہیں, جو بھی ہیں تو بیچارے شودروں سے نیچے والے, میجورٹی سب کانٹیننٹ کے شودروں سے بھی نیچے رکھا گیا ہے ہندوؤں نے. لیکن ان کو جب موقع ملے, خواہ بھٹو صاحب کی وجہ سے ملے یا عمران خان کی وجہ سے ملے, ٹھیک ہے, وہ رسپونڈ کرتے ہیں. یہ مایوس نہیں کرتے اور وہ جاگ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کو صحیح میسج ملے تو جاگ اٹھتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کی آپ, بڑی حوصلہ افزا بات. ٹھیک ہے. اچھا, تو ہم نے بڑی ڈسکشن کی ہیں سوسائٹی میں. تو میں آج ایکچولی ہمیں 90 سے آگے جانا تھا. جی 1990 سے ہم آگے, لیکن جب میں ریویو کر رہا تھا اپنی ڈسکشنز, ٹھیک ہے, تو میں نے سوچا کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو پیچھے ہم سے مس ہو گئی ہیں. چلیں وہ آج تھوڑا سا وقت اس کو دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پہلے تو جنرل ضیاء صاحب کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ان کا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مسجدوں میں جو حاضری تھی وہ آدھی ہو گئی. یعنی مسلمان, اچھا, ہمیں انہوں نے مسلمان بنانے کی کوشش کی, لیکن ان کی وجہ سے, زیادہ کی وجہ سے, میں تو کہوں ہر جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے نا ساری, تو ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی آبادی آدھی ہو گئی جنرل ضیاء کی وجہ سے. تو انہوں نے ایک طرح ان کے میسج کو نو کی. دیکھیں, جھوٹ ہوتا ہے, منافقت ہوتی ہے. کل ایک میں سن رہا تھا رائٹر, بڑے امپورٹنٹ رائٹر, اور انٹرسٹنگلی نا وہ ضیاء الحق کی برادری کے تھے. تو انہیں کہتے ہیں ضیاء الحق منافق. کل انہوں نے, میں نے کہا یار صرف میں ہی نہیں جو ضیاء صاحب کو نہیں لائک کرتا, اور بھی لوگ ہیں جو صحیح باتیں کرتے ہیں. اب جنرل صاحب کے کوئی فائنل ایلیمنٹ بھی تھے. اچھا, صرف وہ گالیاں نہیں دیتے تھے. اچھا, ایک عورت ہے ابھی بھی ماشاءاللہ اسمارٹ ہے, کیونکہ وہ she wears the most expensive jewelry in the world, almost in the world. اچھا, اس کا نام ہے جون ہیرنگ. اچھا, اس نے اور چارلی ولسن نے جتنی افغان وار تھی اس کے لیے امریکنزوں کو انوالو کیا, وہ چارلی ولسن اور جون ہیرنگ سے. ٹھیک. اور انٹرسٹنگلی چارلی ولسن پہ تو وہ فلم بھی انہوں نے بنا دی نا. چارلی ولسن کی کتاب بھی بنی ہے, چارلیز وار. ہاں جی. اور چارلی ولسن کی مووی بھی بنی ہے. ٹھیک ہے.
اور انٹرسٹنگلی میں واشنگٹن میں تھا تو چارلی نے اپنی کمپین جو لانچ کرنے لگا تھا, ہی واز اے ممبر آف دا کانگریس فرام ٹیکسس. اچھا تو یہ گورنر کے لیے کوئی کر رہا تھا؟ نہیں, یہ ممبر ہر 2 سال کے بعد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بہت بڑی ایک فنکشن کی واشنگٹن ڈی سی میں, جارج ٹاؤن میں. تو میں واشنگٹن میں تھا, مجھے بھی انوائٹ کیا اس میں. ٹھیک ہے. تو ہی واز اے ونڈرفل پرسن. وین آئی میٹ جون ہیرنگس, تو میں نے واقعی سمجھا کہ جنرل ضیاء صاحب جینوئنلی اس کو لائک کرتے ہیں. اور اس نے ہیرے اس وقت بھی پہنے ہوئے تھے؟ بالکل پہنے ہوئے تھے, اور بڑی ڈگنیفائڈ اینڈ بیوٹیفل وومن. اچھا. سو جنرل صاحب کی لائکنگ جو تھی اس کے لیے وہ بڑی جینوئن اچھی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں he had finer elements as well. He had finer elements also. ٹھیک ہے. تو مجھے مل کے اسے جون پاکستان میں بھی آئی, پھر بھی مجھے ملی. اچھا. تو اس مشن میں یہی ہے نا کہ ضیاء ان کو پسند کرتے تھے, وہ آپ کو پسند کرتی؟ نہیں, مجھے نہیں ہوتا, مجھے تو بہت ساری پسند کرتی ہے, اس کا مطلب میں نہیں بھاگ نہیں پڑتا ان کے پیچھے. اچھا, تو ایک میں واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. میری عادت ہے کہ جب میں پلین میں بیٹھتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جو ساری اخباریں ہیں نا مجھے دے دو. ٹھیک ہے. تو میں لاہور سے جا رہا تھا کراچی, تو میرے ساتھ ایک ذرا موٹا سا آدمی بیٹھا تھا لیفٹ کو, فرسٹ کلاس میں ہم ٹریول کر رہے تھے. میں نے ساری اخباریں پڑھی کیا مطلب گلانس کیا, لیکن ایک رائٹنگ تھی جو میں نے نہیں پڑھی, نہیں میں منگوائی نہیں. تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ ساری اخباریں گلانس تھرو کی ہیں, یہ چیز پڑھی آپ نے؟ ہیرلڈ کیوں نہیں آپ نے پڑھی؟ اچھا. ہیرلڈ کیوں نہیں پڑھی؟ تو میں نے کہا یار مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جو ہیرلڈ کی چیف ایڈیٹر ہے نا, جنرل ضیاء ہی از ان لو ود ہر, تو اس لیے میں نے ہیرلڈ نہیں پڑھا. اچھا. تو وہ یعنی آپ کی رقابت کی وجہ سے نہیں پڑھا؟ نہیں رقابت نہیں. اچھا. جو بھی جنرل ضیاء لائکڈ دیٹ مینز اٹ مسٹ بی دا ورسٹ. ہاں. اینڈ اٹ ہیپن ٹو بی شیری رحمان. جنرل ضیاء کے اتنے ایمبرس افیئرس تھے, یعنی جنرل صاحب بڑے فراق مل رہے, بڑے مطلب رومانٹک تھے. یہاں میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی. کہ جب ہم کسی آدمی سے ڈفر کرتے ہیں تو اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وی ہیٹ ہم اور وی ہیٹ ہز کوالٹیز. یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. لوگ اس کو غلط پیرائے میں لیتے ہیں. بالکل غلط کرتے ہیں. جب ہم کسی آدمی سے اٹ از اے ڈفرنس آف اوپینین, ڈفرنس آف اوپینین. آپ کی سوچ کا اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ دا پرسن از بیڈ اور تھنگز آر بیڈ. اٹ ڈزنٹ مین ایٹ آل. بالکل. اسی طرح جب ہم کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اٹ ڈز ناٹ مین وی مائٹ لائک 99.9% آف دا انسٹیٹیوشن اینڈ دا پیپل. اس کی نفرت کا اظہار نہیں کر رہے, نہ برائی کر رہے. We might love the institution, but we differ the views of the person who's heading it. ٹھیک ہے. That could be possible. حضرت عمر تشریف لے گئے فلسطین. ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے سنیگاہ کی صفائی کی. سنیگاہ ہوتی ہے مسجد یہودیوں کی. جی 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 جی, یہودیوں کی مسجد, یہودیوں کی جو مسجد ہوتی ہے جی. حضرت عمر علیہ السلام نے یہودیوں کے سنیگاہ کی خود اپنے ہاتھوں سے صفائی کی. صحیح بات. پھر لوگوں نے نماز کا وقت آ گیا, نماز کا وقت تھے ابھی اسی جگہ پہ, ابھی اسی بتا رہتے تھے. لوگوں نے کہا کہ جی ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں توبہ توبہ توبہ, اگر میں نے آج یہ حرکت کی تو لوگ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی عبادت گاہوں پہ حملہ کر دیں گے. تو حضرت عمر نے باہر نکل کے نماز پڑھی, وہاں ابھی بھی مسجد ہے. اچھا. ضیاء الحق نے اس ملک میں خواہ کوئی احمدی ہے یا کوئی شیعہ ہے, دیکھیں حضرت عمر سے بہتر ضیاء الحق نہیں ہو سکتا. نہیں کبھی. جب حضرت عمر نے سب ہمیں یہ درس دیا, اور قرآن پاک ہمیں کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں کے جھوٹے خدا کو برا مت کہو تاکہ تمہارے وہ اصلی خدا کو برا نہ کہیں گے. تو جب ہمارے بزرگوں نے یہ ساری باتیں کی
ضیاء الحق نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا یہ ریلیجس فنیٹزم کی وجہ سے. اور وہ مولوی جس کو ایبولیشن کا پتہ نہیں تھا ابھی تک, اس کو پجیروں پہ بٹھا دیا, سائیکل سے اٹھا کے پجیروں پہ بٹھا دیا. ڈو یو نو اس وقت. اچھا والا صاحب, یہ جیوز بھی ایبولیشن کرتے ہیں نا, جیوز بھی وضو کرتے ہیں. ایبولیشن سارے ہی کرتے ہیں تقریباً. جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی ایبولیشن کرتا ہے. وہ نہیں بات ہے, نہاتے تو ہے نا, نہانے سے ایبولیشن بھی ہو جاتا ہے. آئی بلیو کہ نہانے سے ایبولیشن ہو جاتا ہے. تو وہ دی پوائنٹ از کہ اس نے نفرتوں کے بیج وہ بوئے جو ابھی آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے بھائی دیکھیں, کوئی اگر یہودیوں پہ حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی ان کی مسجد میں تاکہ لوگ ان کی مسجدوں کو خراب نہ کریں. ٹھیک ہے. حضرت علی کی مثالیں ہیں, سارے بزرگوں ہمارے کی مثالیں ہیں کہ یو ڈونٹ, یہ ریلیجس باتیں نہیں کرتے, ریلیجس نفرتیں نہیں پھیلاتے. ضیاء الحق نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, تباہ و برباد کر دیا یہ ریلیجس فنیٹزم کی وجہ سے. اور اس نے پیپل لائک فضل الرحمان کو لیڈر بنا دیا. یہ سائیکلوں پہ پھرتے تھے, بیکے مانگتے تھے, ہر جمعے رات کو لوگوں کے گھروں سے کھانا بنا کے پھر کھاتے تھے, اور یہ پجیروں پہ پا کے یہ لیڈر بن گئے اور پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی بن گئے. That is his contribution to this country. That is his contribution to country. یہ تو کنٹری کو ایک ریٹروگریسو ٹریک پہ ڈال دیا نا. I don't think it will ever end. Some leader, some man might divert our attention towards unity. It might happen. But it's a very, very difficult task. It's a remote possibility. The religious fanatics which have been created under the name of religion, they will never subside because وہ پیسے کماتے ہیں. And they have become Frankensteins. Fanatics. Fanatic. ایک نئی جماعت بنی ہے, وہ میرے اللہ, وہ جو گالیاں دیتا ہے ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. وہ بھی بس ویری انفارچونیٹ. اچھا اس میں جو 90s میں پھر آپ کہہ رہے تھے نا کچھ, آپ نے بڑے سیلینٹ پوائنٹس, ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں تک وہ ویلیوبل انفارمیشن فکر مت کریں, ابھی تو تھوڑا سا آوے چلے نا. اچھا اب ایک وقت آیا کہ پاکستان بڑے کرائسس میں تھا اکنامکلی. تو ایک بڑی اچھی پالیسی جو بنی ضیاء الحق کے زمانے میں, وی وانٹڈ ایمونیشن اینڈ وی وانٹ اکوپمنٹ. تو جنرل زاہد علی اکبر تشریف لے گئے امریکہ. اس وقت وہ ڈیفنس سیکرٹری تھے کیا؟ ہی واز کور کمانڈر تھے, اور اے جی بھی تھے, اے جی تھے یا کور کمانڈر تھے, ہی واز ون آف دا ٹو. تو میں گیا امریکہ, ٹھیک ہے, ٹو کوآرڈینیٹ ہز وزٹ ود سم ادر ویری امپورٹنٹ پیپل. ٹھیک ہے. اینڈ میں نے ان کی میٹنگ کرائی کورین ڈیفنس اٹیچی کے ساتھ واشنگٹن میں. کورین ڈیفنس اٹیچی کا جو آفس ہے واشنگٹن میں, وہ ہمارے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جو ہے نا اسلام آباد, اس میں پڑا ہے. اچھا. آفٹر امریکہ دے پروڈیوس دا بیسٹ اکوپمنٹ, امیرکن اکوپمنٹ. اچھا. M60 ٹینک جو ہے, M60 ٹینک, ٹھیک ہے, کرائسلر بلاتے ہیں. اٹ از سچ اے ہیوی ٹینک کہ پاکستان کی زمین کے لیے وہ مناسب ہی نہیں ہے. باقی however ضیاء الحق کو سزا دینے کے لیے امریکنز نے 2 M60 ٹینک بھیجے کہ جاؤ ان کی ٹرائی کرو. اور وہ ٹرائی صرف ضیاء الحق کو مارنے کے لیے تھی. وہ جو بہاولپور والا, جو بہاولپور تھا, 2 ٹینک بھیجے گئے اور ضیاء الحق کو وہاں بھیجا گیا. کنیکٹ کریں وہ سارے کا سارا جو سارا کا سارا پورا پس منظر جو ہے. اور اس وقت تک ایک ہوتے تھے جنرل ضمیر حسین. ہاں جی, لیفٹیننٹ جنرل ضمیر حسین. جی. وہ میرے بہت اچھے دوست تھے. وہ ہمارے ایمبیسڈر ہوتے تھے جارڈن میں. ٹھیک ہے. اپریل 88 میں ان کو بادشاہ, جارڈن کے بادشاہ نے کنگ حسین اور کراؤن پرنس نے بلایا. ٹھیک ہے. دونوں کو بلایا, ان کو ایمبیسڈر کو, اور کہا پلیز کنوے ٹو جنرل ضیاء ہز لائف از ان ڈینجر. اپریل 88. ویری اسٹارٹلنگ ڈسکلوجر. اچھا. اپریل 88 جنرل, یعنی 5 مہینے 4 مہینے پہلے یہ جنرل ضمیر صاحب نے مجھے خود بتایا. اچھا. میں نے بہت بڑا راز آپ نے افشا کیا. آئی سویئر
میں کبھی سیکنڈ لیول کی بات نہیں کرتا، جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وہ کرتا۔ بہت بڑا راز افشا کر دیا آج۔ تو جنرل زبید صاحب کو انہوں نے بلایا بادشاہ نے اور قانون پرنس نے، اور کہا کہ اس کو بتا دو کہ اس کی لائف ڈینجر میں ہے۔ ضیاء الحق نیو۔ اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ آدمی ہوتے تھے، ویری ویری امپورٹنٹ آدمی، وہ تھے انعام الرحمان علوی، جنہوں نے اسٹینڈرڈ بینک بنایا یحییٰ خان کے انڈر، اینڈ دے یوز ٹو رن یحییٰ خان آفس، پریزیڈنسی جو ہے اچھا رن کرتے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ ترانہ جو گئی اندر ملنے، تو اس کے بعد اس چوکیدار سے پوچھا کون ہے، جاتے ہوئے کہا جی ترانہ جا رہی ہے، وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کون ہے، جی نیشنل ترانہ ہے، قومی ترانہ ہے، قومی ترانہ ہے۔ وہ بڑی مشہور ہوئی تھی ترانہ جو۔ انعام الرحمان علوی صاحب کے بیٹے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ابھی لوگوں کو پتا ہے، ہی از اسٹل ماشاء اللہ لیونگ اینڈ ڈوئنگ بزنس۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جنرل یحییٰ بیچارہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ جو شرفاء ہیں پاکستان کے، ہمارے سامنے یہ آتے تھے، یحییٰ خان کو ملنے آتے تھے، اور اپنی بیویوں کو یحییٰ خان کے کمرے میں بھیج دیتے تھے، تو خود ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ شرفاء پاکستان۔ مطلب کہ ڈی گریڈنگ میں تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو خود ایکسپیرئنس کیا، آنسٹ ٹو گاڈ، میں اسی لیے ایکسپلین کیا ہے کہ وین یو ٹاک اباؤٹ اے پرسن یو ڈونٹ مین این انسٹیٹیوشن اور اینی تھنگ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آئی نو آف 3 لیفٹیننٹ جنرلس پرسنلی، پریکٹیکلی، جن کا کام یہ تھا، اور ویسے بہت سارے لوگ یہ کام کرتے تھے، لیکن میں ان 2 کا نام لوں گا جن کو میں جانتا ہوں۔ یہ جب مارشل اللہ لگا ہوا تھا، ان کا ایک کام یہ تھا، کیونکہ دیکھیں جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، جب فوج میں آتے ہیں تو دے بلانگ ٹو دا مڈل کلاس، موسٹلی رورل ایریا سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کی بیویاں بھی بیچاری بہت اچھی سمپل اور فیملی گرلز ہوتی ہیں۔ جب مارشل اللہ لگتا ہے تو پھر پھل جڑیاں نظر آتی ہیں، ہاں، ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں۔ ٹرانسفارم یہ نہیں ہوتے، بیوی تو وہی رہتی ہے، پھر یہ لوگوں کی بیوی کی طرف دیکھتے ہیں اور ہر قسم کی اپروچ کرتے ہیں، ہر قسم کی اپروچ کرتے ہیں، which is sometimes very regrettable۔ یہ کریکٹر ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو میں نے جنرل زاہد علی اکبر صاحب کو ڈیفینس سے کلایا۔ اس کے بعد میرا کوریا کے ڈیفینس اٹیچی کو ملے نا، وہ ملایا وہاں پہ۔ اور اس وقت کی مزیدار بات میں امریکن جو فورسز ہیں ان کی بھی اسٹرینتھ بتا دوں۔ وہاں چینج آف کمانڈ ہو رہی تھی، ایک جنرل زاہد علی اکبر گئے ٹو سپروائز دا چینج آف کمانڈ 10:30 بجے دن کے۔ وہ پریڈ ہو رہی تو 3 امریکن بے ہوش ہو گئے پریڈ میں ہی۔ اچھا، پریڈ میں بے ہوش ہو گئے، اور اسی لیے جب وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں نا، چوئنگ کھا رہے ہوتے ہیں، گر پڑے بے ہوش ہو رہے ہیں، تو اس لیے ہماری فوج جو ہے نا ان سے بہت سپیریئر ہے اور بہت بڑی ہے، ویری ہارڈنڈ، ویری اسٹرانگ اینڈ روبسٹ۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس A40 ٹینک ہوتے تھے، A40 ٹینکس، ان کی اپ گریڈیشن ہوتی تھی ایران میں۔ اچھا، جب ایران کی بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی تو ایران سے رابطہ ختم ہو گیا یہ۔ اب جو اونلی ادر کنٹری جو کر سکتا تھا وہ تھا کوریا۔ ٹھیک ہے۔ میری دوستی ہو گئی ڈیفینس میں، جو جنرل ڈیفینس کا انچارج تھا ڈیفینس پروڈکشن کا، ان سے۔ تو میں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں، ہنڈائی رولنگ سٹاک کمپنی، ہنڈائی رولنگ سٹاک ہے، وہ بناتے ہیں، وہ M60 ٹینک بھی بناتے ہیں، وہ ان کے کیپیبلٹی تھی کرنے کی۔ تو میں نے ان سے جنرل صاحب کو کہا کہ مجھے پرپوزل لے کے دیں، پاکستان کے پاس A40 ٹینکس ہیں جن کو 48 بنانا ہے، A48 بنانا ہے۔ اچھا، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے پرپوزل چاہیے سرٹیفائڈ بائی یو، آئی ول ناٹ ٹیک اینڈ ٹاک ربش۔ مجھے پرپوزل بنا کے دیں، اور ڈیفینس منسٹری نے اپروو کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے انہوں نے پرپوزل دی، میں کہا جی اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ 2 ٹینک تو آپ کوریا میں کر لیں گے، لیکن 98 ٹینکس جو ہے نا وہ آپ فیسلٹی لگائیں گے پاکستان، اور پھر اپروو کریں گے۔
میں گیا ہنڈائی رولنگ اسٹاک کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس ادھر کوریا میں ادھر ہی آئی واز اپروچ ایوری ویئر دیئر. مجھے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ پہلے ہی بڑا دھوکہ ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جی کوئی ایک بریگیڈیئر تھا, محمود اس کا نام تھا, اس نے آ کے ہمیں کہا انہی 48 ٹینکس کے لیے, تو ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ جنیوا آ جائیں, جنرل ضیاء یونائٹڈ نیشن سے تقریر کر کے آ رہے ہیں, تو میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا, اور ملاقات کر کے تو آپ کو ٹینک کا میں آرڈر لے دوں گا جنیوا میں. اب وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کو میں نے پوچھا تمہاری عقل اپنی قائم نہیں ہے؟ کبھی کوئی پریزیڈنٹ کا کوئی پریزیڈنٹ ہے ملک کا, اس کے دستخط تو کوئی بینک ہی نہیں اپروو کرتا, وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, منسٹری ہوتی ہے, پورا آپ کی آفیشیل ڈھم ہے جو. تو میں نے والا صاحب سوری فار دا بریک کی طرف جانا ہے, ناظرین جائیں گے ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نہیں چاہ رہے کہ کوئی لمبی بات ہو. ڈاکٹر اقبال والا صاحب ایک پورا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں, اور جو ہمارے انٹرسٹیٹ ہمارے جو ڈیولپمنٹس ہوئی, معاہدے ہوئے, اس وقت بات ہو رہی ہے A48 ٹینکس کی, کہ جب یہ مینیجنگ ڈائریکٹر کو ملے وہاں کی جو ہنڈائی ہنڈائی اسٹاک کمپنی جو ہے, تو انہوں نے اس سے بات ہوئی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے بارے میں کچھ کہا کہ جی پریزیڈنٹ آئیں گے یونائٹڈ نیشن. بریگیڈیئر ہمیں جی وہ لے گیا جنیوا, کہتے ہیں ہم 10 دن خراب ہو کے آئے, ہم اس کو مل کے بھی نہیں سکی. پتہ نہیں پریزیڈنٹ نے جانا بھی تھا کہ نہیں جانا تھا, جانا بھی وہ تو روٹ پہ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو بدلا ہی نہیں, وہ تو اور جگہ ہے, وہ اور جگہ. تو بہرحال پاکستانی بریگیڈیئر نے یہ ان کے ساتھ کیا. میں نے ان کو کہا دیکھیں مجھے آپ پرپوزل دیں, ایک تو کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے آپ کبھی ایجنٹ نہیں کہیں گے اپنا, آئی ایم ناٹ یور ایجنٹ, آئی کوڈ بی یور پارٹنر بٹ آئی ایم ناٹ یور ایجنٹ. دوسرا میں نے کہا کہ دیکھیں میں جا کے یہ اپنے GHQ میں پرپوزل سبمٹ کروں گا, اگر یہ ہونا ہے تو پھر بھی میں بتاؤں گا آپ کو, اگر نہیں ہونا تو پھر بھی میں بتاؤں. میں آیا, مجھے ایک ہفتے میں پتا چل گیا جی یہ کبھی بھی نہیں ہونا. تو میں نے وہی پرپوزل ان کی بند کی اور واپس ان کو بھیج دیا, اور اللہ کے فضل سے آج بھی میری اسی طرح سے وہ عزت کرتے ہیں. اسی لیے کہ آپ نے وہ پرپوزل جو ہے کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی نا آپ نے. اچھا, اب یہ جو 42 ٹینکس ہیں, اس کے بدلے میں ہمارے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یوکرین سے ٹینک خریدیں گے. اچھا, اب یوکرین کے پاس 12,000 ٹینک تھے, سوویت یونین والے 12,000 ٹینک. وہ سنچورین کے وغیرہ وہ تو نہیں جو بھارت نے بھی استعمال کیے تھے؟ 12,000 ٹینک تھے جس کے لیے انہوں نے ٹینڈر کیا ہوا تھا فار ٹو سیل اسکریپ. یعنی اسکریپ کی حالت میں تھے. اسکریپ نہیں, ٹینکس تھے, کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے, کچھ آپریشنل بھی تھے. جو اگلا حصہ میں بتانا وہ ذرا سوچے نا. وہ 12,000 ٹینک all of a sudden a request goes from Pakistan کہ ہم نے ٹینک خریدنے ہیں, ہمیں ٹینک دو. تو انہوں نے, اب میں آپ کو بتاؤں, یہاں ایک ہے محمود, مسٹر محمود, اس کو کہتے فوج میں اس کو کہتے ہیں مودا. وہ ایجنٹ تھا, یوکرین واز اے پارٹ آف سوویت یونین اس وقت. یس, اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھا. ہاں جی جی. اچھا, تو مودا واز این ایجنٹ. ایک یوکرین میں KGB کے 5-7 بندوں نے ایک دکان کھولی ہوئی تھی. KGB کے بندوں نے, فارمر بندوں نے, سیکرٹ ایجنسی نے ایک دکان KGB کے بندوں نے کھولی ہوئی تھی. مودا ان کا ایجنٹ تھا, اور میں جو ان کی مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے گرش باغ, میں اس کا ایجنٹ تھا. جو یہ ٹینک بناتے ہیں, جو ساری ٹیکنالوجی ڈیفنس بناتے ہیں, میں ان کا ایجنٹ تھا, ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. اور مودا ان کا تھا. مودا ان کا تھا جو ویسے نا بازاری والے جو انہوں نے دکان. اچھا ذرا میں مودے کی ایک مثال بتاؤں. مودے کو ایک کانٹریکٹ ملا ایمونیشن کا پاکستان سے وہاں سے پرچیز کر کے MGO برانچ سے. ٹھیک ہے. کیا ملا؟ $14 ملین کا کانٹریکٹ ملا ان دا نیم آف گولڈ بانڈ کمپنی. اچھا, گولڈ بانڈ کمپنی. اینڈ LC کہاں کھلی؟ لندن میں. اچھا, وہ ایمونیشن آنا تھا یوکرین سے, LC کھلی لندن میں $14 ملین کی. تو what was the reason for all this? I can tell you. ہاں, $14 ملین میں مودے نے $2 ملین کی یوکرین پہ LC کھولی, اور $2 ملین میں ایمونیشن آیا. پاکستان میں 14 ملین کی بجائے 12 ملین مودا اینڈ پارٹنرز کھا گئے.
وہ انڈر انوائسنگ ساری وہ لندن میں سی نا. ساری. مجھے یہ بتائیں اکوپمنٹ آنا ہے یوکرین سے تو لندن میں ایل سی کھولنے کا تعلق ہے. کیا تعلق ہے؟ بٹ ایل سی کھولی کہ گولڈ بانڈ. میں I'm telling you مودے کی کمپنی کا نام تھا گولڈ بانڈ. گولڈ بانڈ. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جتنے بھی آئے پھر مجھے ایم جی او کے جو انچارج تھے وہ جنرل صاحب میرے دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جتنے بھی یہ آئے ہیں نا ایمونیشن, جس بیرل میں استعمال ہوا بیرل پھٹ گیا, ایمونیشن نہیں چلا. اچھا, اٹ واز اے بگ ڈیزاسٹر. یہ تو ایک تو مالی ڈیزاسٹر ہے, ایک آپ کا ڈیفنس ڈیزاسٹر ہے. اچھا دوسری کہانی سننا. پاکستان نے کوئی $582 ملین کے F-16 کا ایگریمنٹ کیا. ٹھیک ہے. ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹ فار سپلائی آف آکسیجن. ٹھیک. اچھا, ناؤ ہو سیبوٹاج دس ڈیل؟ ہاں, یہ بڑا سب سے امپورٹنٹ سوال تو یہی ہے. ملیحہ لودھی, عامر لودھی اینڈ زرداری. اچھا. ان تین بندوں نے کہتے ہوئے دیر واز اے سینیٹر ہو سیڈ کہ میں سے بات کریں, میں کروا دیتا ہوں, ٹھیک ہو جائے گا, یہ ملنے چاہیے پاکستان کو F-16. بٹ دیز تھری پیپل, عامر لودھی از بردر آف ملیحہ لودھی, انہوں نے جان بوجھ کے اس ڈیل کو ڈلے خراب کیا اور وہ فرانس سے بورڈز خریدی جس میں کمیشن ملے اور فرینچ پریزیڈنٹ بھی کرپٹ ہوا. یہ ایک کارنامے ہوتے رہے ہیں ہمارے ماشاءاللہ. سو اس میں کسی کی مخالفت نہیں ہے ماشاءاللہ, میں تو ان کی کوالٹیز بیان کر رہا ہوں. آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ماشاءاللہ اتنی ایبلٹیز ہیں ہمارے. اچھا, اب ذرا تھوڑی سی ہمارے فارن آفس کی بھی پرفارمنس آپ کو بتا دوں. اس کی تو کارکردگی ویسے دنیا میں بڑی مشہور ہے. ملیحہ لودھی تو امبیسڈر تھی نا؟ ہاں جی, امبیسڈر تھی نا. امبیسڈر رہی ہیں. شی کولیبوریٹڈ ود ہر بردر اینڈ زرداری ٹو سیبوٹیج دا F-16 ڈیل فار پاکستان. نمبر 1. نمبر 2, ایک ہمارے امبیسڈر تھے UAE میں. میں گیا US میں, اس ملک میں, تو میں ایک بینک کا وائس پریزیڈنٹ تھا, ان سے ملا تو ہی واز ورچولی کرائنگ. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ڈپلومیٹ جو ہے نا ہماری بڑی بے عزتی کراتے ہیں. میں کہا جی کیا ہوا؟ کہتا ہے جی میں آج صبح فارن منسٹر کو, اس ملک کے فارن منسٹر کو ملنے گیا تو اس نے مجھے جاتے ہی کہا مسٹر جعفری your ambassador was here in the morning. Since he had come to this country, he was always asking me for a present. He was always asking me for a present. وہ آج صبح آیا تو مجھے کہتا ہے ایکسیلنسی now I have been transferred, so at least you should give me a present. اچھا. So I gave him a key. I gave him a watch. Sure. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی ڈپلومیسی رہی, کتنی زیادہ رہی. اب پروفیشنلی ہم باتیں کرتے ہیں انڈیا, جب جابس آج 27 بگ کارپوریشن کے ہیڈ انڈینز ہیں نا. آئی ٹیل یو ہاؤ دا فارن آفس آف انڈیا ورکس. ویئر ایور ان دا ورلڈ دیر از اے بگ جاب اوپننگ, دیر از اے بگ جاب اوپننگ, اینڈ انڈین لینڈز ان دیٹ کیپٹل وداؤٹ اینی انویٹیشن تھرو دا فارن آفس. انڈیا کے فارن آفس میں لینڈ کرتے ہیں, ان کی نیسیسٹی ہوتی ہے, وہ فوراً جاب مل جاتا ہے اس کو. ویئر ایز جو پاکستان میں آتی ہے انفارمیشن تو ماشاءاللہ ڈپٹی سیکرٹری صاحب یا سیکشن افسر صاحب اس ایپلیکیشن کو باہر ہی نہیں کسی کے پاس جانے دیتے. تو یو ٹیل می ہاؤ ڈو یو کمپیٹ ود انڈیا؟ نو میچ. باتیں کرنا اور جس سے نہ منہ اس سے چپیڑ. میں سعودی عربیہ کا بتاتا ہوں. میں حج پہ گیا تو میں جو نمبر 2 تھا نا پاکستان ایمبیسی کا, اس کے گھر پہ ٹھہرا ہوا تھا. میں اس کے بعد حج کا عمرہ بھی پارٹ ہوتا ہے نا. جی جی. میں شام کو بھٹو صاحب کا بھانجا تھا نا محفوظ مصطفیٰ, اس کو بھی میں نے بلایا کہ یار تو نے ویسے تو نہیں آنا ہو تو میرا عمرہ تو کرا دوں. ہم گئے, عمرہ کر کے واپس آئے
تو یہ نمبر 2 تھے پاکستان ایمبیسی کے. اچھا. جب ہم اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو ہی واز سو ہائی کہ اٹھ کے جلدی نہ پکھے انہیں جفی پا لی, پکھے کے جا رہا ہے. اور میں نے دیکھا جھوم رہے تھے, کہیں گھوم رہے تھے پنکھے کے ساتھ, جھوم اور گھوم دونوں ہی, گھوم بھی اور جھوم بھی رہے تھے. اچھا. میں نے وہاں دیکھا کہ جتنے ایمبیسی کے لوگ تھے وہ سب کانٹریکٹس کر رہے تھے. They were taking sub contracts. انہوں نے سب نے کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں and they were doing sub contracting in Saudi Arabia. That is what our foreign officers do. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی ایمبیسی میں ہر انڈین از always welcome. Whereas پاکستان میں ایمبیسی میں پاکستانیز are not allowed to even come. Ambassador تو ہمارے untouchable ہیں. Untouchable ہیں وہ تو بالکل, وہ تو ان کا آپ سوچ ہی سکتے ہیں جی کہ کوئی. How do you compare yourself with India? Unless you improve, you can do nothing. اب سعودی عرب کا بتا رہے جی جی. اب آ جائیے 1990 حکومت چینج ہو گئی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ بی بی صاحبہ کا آخری کیا تھا, تو میں نے ان سے ملاقات, آرمی چیف کی ملاقات میں بھی میں نے کرائی. اب حکومت بدل گئی, 90 کے الیکشن ہو گئے اینڈ میاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بن گئے. پہلی دفعہ ابھی بال شال نہیں رکھے تھے انہوں نے, وہ موجودہ وہ پرسنل باتیں تو نہیں کرنی, میرے بہت پیارے دوست ہیں ایز اے پرسن. وہ تھوڑا پکچر ہو رہا میرے ذہن میں آ رہی. اچھا. بال میں جب شوق ہوتا ہے نا, میاں صاحب کو بھی بڑا شوق تھا, بڑے بڑے شوق ہے, تارا سید کے ساتھ ساری باتیں ہوتی ہیں نا. چلے. اچھا, تو میں نے ایز اے فرینڈ, میاں صاحب واز مائی فرینڈ سنس 1980. And he still is. He is always. He's the best friend I have. One of the best friends. مڈل ایسٹ وار ہو گئی, امریکہ نے کویت پہ حملہ کر دیا. پاکستان واز آلویز امپورٹنگ آئل. تو میں نے سوچا آن مائی اون وداؤٹ ٹیلنگ ہم کہ لیٹ می ٹرائی ٹو ہیلپ میاں صاحب ان ہز گورنمنٹ. ٹھیک ہے. I knew a personality which had great access to Sheikh Zayed and his family. I knew a personality. And she was very close to me. She was like a Bhutto Sahab. Achha. A personality equivalent to Bhutto Sahab. Wow. Very sophisticated, very intelligent, outstanding person. And with connections which is nobody's business. میں نے دوستی کے سیاست سے میں نے کہا جی اب نئی حکومت جو آئی ہے پلیز لیٹ اس ہیلپ دیم. وہ کہتے ہیں کیا کریں؟ میں کہا جی آپ جائیں یو اے ای میں جائیں تو مہربانی کر کے آئل کا ارینج کر دیں پاکستان کے لیے شیخ زاہد صاحب سے. وہ ڈیفٹ پیمنٹ ابھی مجھے بتانے دینا. شیخ زاہد صاحب واز ان دا ڈیزرٹ. ٹھیک ہے. وہ ہنٹنگ اینڈ ہی واز نہیں ہنٹنگ, ہی واز ناٹ ویل. اچھا, ناٹ ویل. ہی واز ناٹ ویل, وہ ڈیزرٹ میں تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھ سے پرومس کیا. یہ اسی وقت ہے جب جام صادق واز دا چیف منسٹر آف سندھ. ٹھیک ہے. تو وہ گئیں اور انہوں نے 2-3 دن جا کے ریکویسٹ کو جن سے بھی کرنی تھی کر کے تو مجھے یہ کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لیے آپ کے پرائم منسٹر کے لیے ایک آفر ارینج کر دیا, میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے جی کیا؟ کہنے لگی کہ آپ کو شیخ صاحب 5 سال کا آئل دیں گے, آدھی قیمت پہ دیں گے. اچھا. اور ڈیفرڈ پیمنٹ جو باقی ہے وہ بھی جب آپ کے پاس پیمنٹ ہو اس وقت کر دیں. بڑی بات. میں نے یہ بات لکھی لیٹر میں. اچھا نواز شریف ہمیں تاثر یہ دیتے رہے کہ انہوں نے کیا یہ. اور یار سنیں نا, اب آپ نے اندر کا بھید میری بات سنیں نا. اچھا میں نے اور پھر میں نے کہا اس پرسنالٹی کو کہ پلیز ایک میری بات اور مہربانی کریں کیونکہ میری کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے, ادروائز کون مانے گا کہ میں نے کیا. میں نے کیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں جمعے والے دن ایک کال کروائیں میاں صاحب کو آن ایز کنگریچولیشن بیکمنگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے. دس واز اگینسٹ دا پروٹوکال. ہاں, شیخ زاہد واز ہیڈ آف دا کنٹری, میاں صاحب واز ہیڈ آف دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے. میں نے ارینج کرایا. وہ تو ہز ہائینس کا ان کا آ جاتا ہے نا. میں نے یہ ارینج کرایا. پہلے چودھری سردار اینڈ حاجی اکرم ہم نے ماڈل ٹاؤن میں میاں صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے میٹنگ کی اور ان کو بتایا.
اس کے بعد میں نے پوری چیز لکھا لیٹر کی صورت میں، لیٹر لکھا کہ آپ کو یہ فیسلٹی مل رہی ہے، اور ساتھ ہی لکھا کہ ان آرڈر ٹو کنگریچولیٹ یو شیخ زاہد ول بی کالنگ یو ایٹ 10:30 on Friday on this date. So that is all in writing now. In writing. واہ واہ. In writing. That's a part of the official record. Official, naturally. پڑھا تو نہیں ہوگا نا کسی نے. نہیں. اچھا، تو ہم ماڈل ٹاؤن سے چلے. وہ کون سا سائفر ہے جو غائب ہوگا؟ وہ تو صبح کیا ہوا تو میں نے چودھری صاحب کو کہا کہ پلیز آپ ادھر بیٹھیں. آئی جی پولیس کو؟ آئی جی پولیس. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی آپ ادھر بیٹھیں ٹیلی فون پہ. اور حاجی اکرم چیف سیکرٹری تھے غالباً؟ نہیں، حاجی اکرم واز لوکل گورنمنٹ سیکرٹری. لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری تھے. ہاں. اچھا. تو میں نے ان کو کہا کہ حاجی صاحب آپ دونوں ادھر بیٹھیں کیونکہ شیخ صاحب کی کال آنی، شیخ زاہد کی کال آنی ہے. ایسا نہ ہو کہ میاں صاحب ادھر ادھر ہو جائیں تو گڑبڑ ہو جائے. نہیں. چودھری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب ٹیلی فون آیا تو آپریٹر کہتا ہے جی میاں صاحب تو گورنر ہاؤس چلے گئے نا، اتنے فون کر لو. اچھا. اس اپوائنٹڈ ٹائم میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے، اپوائنٹڈ ٹائم. اچھا، تو سو ڈسگسٹنگ میں نے کہا اندازہ کریں. اچھا، تو میاں صاحب سے شیخ زاہد صاحب نے مبارک جس سے بھی جو بھی زبان کی ہوئی کری. میاں صاحب سے یہ غلطی ہوگی کہ انہوں نے ظفر اقبال جو مینیجنگ ڈائریکٹر پی سی سی آئی تھا اس کو ٹیلی فون پر دیا، جی پلیز ٹاک ٹو ظفر اقبال. اب سنیے، ایک بادشاہ ملک کا وہ اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات کرے گا، وہ جاتے ہی ظفر اقبال کی چھٹی ہوگی ابو ظبی میں. اچھا، اب آفٹر نون میں میاں صاحب واپس جا رہے تھے اسلام آباد. میں بیٹھا، میاں صاحب نے حاجی اکرم میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے بیکاز ہی وانٹڈ ٹو بی اے چیف سیکرٹری. وہ کوشش کر رہے تھے. میاں صاحب نے کہا میں نے گلبرگ سے ہوتے جانا ہے کسی تو آپ آئیں. میں بیٹھا شہباز صاحب کی شریڈ میں فرنٹ سیٹ پہ، شہباز شریف اور چودھری سردار سیٹ پہ پیچھے بیٹھے. تو ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں میاں صاحب کو سی آف کرنے، فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر فرام لاہور ٹو اسلام آباد. ٹھیک. میں نے وہ لیٹر ہینڈ اوور کیا، ادھر بھی کیا. 3 کاپیاں اس کی تھیں جہاں جو ہونی چاہیے تھی، 3 کاپیاں اس لیٹر کی تھیں، اور ہم ان کو سی آف کر کے ابھی شیرپور برج پہ جا رہے تھے تو میاں شہباز شریف مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تمہیں کی فائدہ ہوئے گا. یعنی بابا میں تو مدد کر رہا ہوں اپنے دوست کی، پرائم منسٹر آف پاکستان. یعنی ان کے ابھی ذہن میں تھا کہ ان کے کوئی انٹینشن ایسے نہیں، انٹینشن دیکھ رہے کہ ایک آدمی نیشنل کال کے لیے 5 سال کا آئل ہاف پرائز بگ گفٹ ڈیفرڈ پیمنٹ، اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے. اچھا، تمہیں کی فائدہ ہوئے گا. اور میں کیا میاں صاحب میں کنسلٹنٹ ہوں، میں کوئی فیس لے لوں گا. تو کہتے ہیں نہیں فیس لینے کی لوڑ ہے، نیشن واد سے کام کرو. اچھا، اس میں نیشن ہو گیا. اور نیشن میں کہا جی اچھا پھر نیشن واد سے کر لیں گے. تو یہ تو ہوگی نا ڈیفرڈ آئل پیمنٹ ہو گیا. اس کے بعد اپریل 92 مجھے نمبر 1 لابیسٹ آف امریکہ کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ابو دھابی میں. اچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہم نمبر 1 لابیسٹ ہیں دنیا میں اس وقت، ریپبلکن گورنمنٹ کے وہ لابیسٹ تھے، تو ہم پاکستان کی بڑی مدد کر سکتے ہیں. پریشر امینڈمنٹ پاکستان کے خلاف ہے جس کی وجہ سے ساری ایڈ ڈیفینس بند ہے. ہم اس کو کھلوا سکتے ہیں اگر ہمیں لابیسٹ مقرر کر لے پاکستان. تو میں نے کہا جی دیں مجھے. میں نے پرپوزل جو تھی وہ اکرم ذکی صاحب واز دا سیکرٹری جنرل فارن افیئرز. ٹھیک ہے. میں اکرم ذکی صاحب کے آفس گیا تو میں کہا سر یہ پرپوزل ہے تو اس کو آپ لے لیں تو اس سے بڑے فائدے ہوں گے پاکستان کو، اس کو پروسیس کروا لیں. مجھے 2 ہفتے اس کی جواب نہیں آیا تو میں نے ان کو کہا، فون کیا اکرم ذکی صاحب کو. میں کہا سر میں نے وہ پرپوزل آپ کو دی تھی، کیا ہوا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے میاں صاحب کو دکھائی تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور پیسے کتنے تھے؟ $3.5 لاکھ. اچھا. اس لابی کے سال کے
$3.5 लाख प्रेसिडेंट अमेंडमेंट को खत्म करवाने के लिए। पीनट्स फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट। अच्छा। इतना बड़ा। एनी हो, मैंने उसको बताया, लॉबियस्ट को बताया कि यार वो तो पैसे नहीं देते हैं। फिर मेरी एक मीटिंग हुई लंदन में, वो आया था प्रेसिडेंट जो पोम्पेडू ना पोम्पेडू फ्रांस, उसकी मदद करने, ये लॉबियस्ट उसकी मदद करने आया हुआ था। तो पोम्पेडू को इलेक्शन जिता दिया उन्होंने। तो मेरी मीटिंग फिर लंदन में हुई उससे। तो मैंने कहा यार वो तो पैसे नहीं है, हैं? तो मुझे वो लॉबियस्ट कहते हैं देखें हम रजिस्टर्ड होते हैं, जस्टिस डिपार्टमेंट में बाद हम रजिस्टर्ड होते हैं, हमें हर चीज बतानी पड़ती है। हाउएवर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज अवेलेबल टू यू फॉर लॉबियस्ट इफ यू पे हिज फी। दिस इज देयर सिस्टम। अच्छा। तो मुझे कहता है इकबाल मैं ऐसा करता हूं, हमारे पास बहुत क्लाइंट हैं जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो तुम ऐसी कोई कंपनी ढूंढो जो जिनको मैं सब कॉन्ट्रैक्ट ले दूंगा, तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हमारी फीस दे दे। अच्छा, मैंने एक बंदा ढूंढ लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वाइंड अप, कर लें आप। तो मैंने वो बंदा ढूंढ लिया जो सीमलेस पाइप बनाता था। अच्छा। तो एक उनकी कंपनी थी जो $12 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था अफ्रीका में। ठीक है। उसको मैंने कहा कि भाई आप पैसे दे दो तो हम आपका काम करा देंगे। हमने वो कहता मैंने मिलाओ तो सही मियाँ साहब नाल, मैं अभी पैसे दे दिया। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ तो ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। तो ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਬੀਇੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਲੱਡ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਜੋ, बाकी बात बाद में करें। चले, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई माशाल्लाह, और बड़े बड़े स्टार्टलिंग डिस्क्लोजर्स आए। तो नाज़रीन आपने सुना कितनी दिलचस्प ये बातें हैं, ये एपिसोड के अंदर एक दूसरा एपिसोड, तो चीज़ें किस तरह अनफर्ल होकर आपके सामने आ रही हैं। ज़ाहरी तौर पे कुछ चीज़ें इस तरह थी कि जी ये काम उसने किया, ये उसने किया, और इसके पीछे जो क़ुव्वतें कार फरमा हैं एक नेशनल कॉज के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने ये बीड़ा उठाया और गवर्नमेंट ऑफ UAE और उनके हिज हाइनेस जो शेख ज़ैद नहयान थे मरहूम, उन तक पहुँचे और पाकिस्तान को 5 साल के लिए डेफर्ड पेमेंट एट हाफ द प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो लेके दिया। तो इसलिए पाकिस्तान वॉज अ लकी कंट्री एंड स्टिल इज। हम समझते हैं कि लोग अभी हमें मायूस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें यह है कि हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई भी करना है साथ साथ कि कहाँ पे क्या फॉल्ट थी, उन फॉल्ट लाइन्स को आइडेंटिफाई करके आगे किस तरह बढ़ना है। लेकिन इसमें यह भी है, एक बात की बड़ी आज वजाहत की गई कि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पर, तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उसके इदारे को या उसकी पर्सनैलिटी को हम कोई नफ़रत का शिकार निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।